عالم کفر کو یہ بتاؤ کہ ہم اپنے فلسطین کے بھائیوں سے کاندھے سے کاندھا ملا کر کے کھڑے ہوئے ہیں. مچل کر کہیے سبحان اللہ کہ حاضر ہے حاضر ہے حاضر ہے جان اپنی فلسطین. حاضر ہے حاضر ہے جان اپنی فلسطین. ہم ایوبی لشکر بن کر ظالم سے لڑیں گے ہم ڈٹ کر. اے مسجد اقصی اے مسجد اقصی اے مسجد اقصی اے مسجد اقصی. ہندوستان سے لے کر کے امریکہ کے دشمنان اسلام تک ہاتھوں کو لہرا کر کے بتائیے ہم اپنے بھائیوں کے ساتھ ہیں اور قبلہ اول کی حفاظت کریں گے. اے مسجد اقصی اے مسجد اقصی. کیا بات ہاتھ اٹھانے میں شرم آ رہی ہے کیا؟ تو لہرا کر کے کہیے اے مسجد اقصی اے مسجد اقصی. ہر قلب مسلمان میں ہے آج تیرا غم. دیکھ کے تیری یہ حالت ہر آنکھ ہے اب نم. مولا بھیج کوئی رہبر کاٹے ظلم کا اب جو سر. مولا بھیج کوئی رہبر کاٹے ظلم کا اب جو سر. اے مسجد اقصی اے مسجد اقصی اے مسجد اقصی اے مسجد اقصی. حاضر ہے حاضر ہے جان اپنی فلسطین. ہم ایوبی لشکر بن کر ظالم سے لڑیں گے ہم ڈٹ کر. اے مسجد اقصی اے مسجد اقصی. اور میں اپنے بھارت کا ایک ٹی وی چینل دیکھ رہا تھا جس پر ایک علماء کا لبادہ اڑے ہوئے ایک منافق بیٹھا ہوا تھا. ہماری قوم جو ہے وہ ٹی وی چینلوں پر بیٹھے ہوئے ان خبیثوں کی باتوں پر زیادہ اعتماد کرتی ہے. اس سے پوچھا کہ آپ کا آخر فلسطین سے رشتہ کیا ہے؟ جسے یہ نہیں معلوم کہ ہمارا رشتہ کیا ہے ایسا بدبخت ہمارا ترجمان ہو ہی نہیں سکتا. امت مسلمہ کی وکالت حضرت خالد بن ولید کا وارث کر سکتا ہے. 2000 روپے لے کر کے اپنے ایمان کا سودا کرنے والا کمینہ ہمارے دین کی ترجمانی نہیں کر سکتا. رشتہ کیا ہے؟ کبھی ہمیں بلایا جائے, یہ آن ریکارڈ ہو رہا ہے پروگرام, ہمیں بلایا جائے ہم بتائیں گے کہ ہمارا فلسطین سے رشتہ کیا ہے. اے مسجد اقصی اے مسجد اقصی کہ اے عرض فلسطین تجھے نبیوں نے نوازا ہے. تیرا مسلمانوں سے ایمان کا ناتا. ہم اپنا خون بہا کر آباد کریں گے تیرا در. ہم اپنا خون بہا کر آباد کریں گے تیرا در. اے مسجد اقصی سبحان اللہ سبحان اللہ. نعرہ تکبیر نعرہ رسالت مسلک اعلی حضرت علماء اہل سنت. نعرہ تکبیر نعرہ رسالت. اے مسجد اقصی اے مسجد اقصی کہ اے عرض فلسطین تجھے نبیوں نے نوازا ہے. تیرا مسلمانوں سے ایمان کا ناتا. ہم اپنا خون بہا کر. وزیر خارجہ خبیث کو یہ بتانا چاہتے ہیں اگر ہمارے بھائیوں کو ایک ایک کو شہید کر دیا گیا, امت مسلمہ کا جب تک کہ اس زمین کے اوپر ایک بچہ ہے ہم قبلہ اول پر آنچ نہیں آنے دیں گے. مچل کر کہیے سبحان اللہ کہ عرض فلسطین تجھے نبیوں نے نوازا ہے. تیرا مسلمانوں سے ایمان کا ناتا. ہم اپنا خون بہا کر آباد کریں گے تیرا در. ہم اپنا خون بہا کر آباد کریں گے تیرا در. اے مسجد اقصی اے مسجد اقصی. حاضر ہے
جان اپنی فلسطین ہم ایوبی لشکر بن کر ظالم سے لڑیں گے ہم ڈٹ کر اے مسجد اقصی اے مسجد اقصی اے مسجد اقصی اے مسجد اقصی حاضر ہے جان اپنی فلسطین ہم ایوبی لشکر بن کر ظالم سے لڑیں گے ہم ڈٹ کر اے مسجد اقصی اے مسجد اقصی درود پاک پڑھیے گا اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم برادران اسلام خطبہ مبارکہ کے بعد میں نے کلام مقدس کی جس آیت مبارک میں نے کلام مقدس نہیں بلکہ حدیث جی سرکار فرماتے ہیں لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین سرکار فرماتے ہیں جب تک تم میں کوئی مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اسے اس کی اولاد سے اس کے ماں باپ سے اور سارے انسانوں سے پیارا نہ ہو جاؤں مگر ہمارے مسلمان بھائی آج جب رسول اللہ کی محبت کی بات آتی ہے تو کہتے ہیں حضرت ہمارے سامنے مجبوری ہے اگر باپ گستاخ ہے تو کہتے ہیں حضرت ہمارے سامنے مجبوری ہے بھائی گستاخ ہے تو کہتے ہیں حضرت ہمارے سامنے مجبوری ہے میں کہتا ہوں یہ تمہاری مجبوری کو میرے آقا نے آج سے 1400 سال پہلے دفع کر دیا کہ تم میں جب تک کوئی مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اسے اس کی اولاد سے ماں باپ سے اور سارے انسانوں سے پیارا نہ ہو جاؤں برادران اسلام یہ مجبوری نہیں ہے یہ بے غیرتی ہے بے غیرتی اور اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے ماننے والے اس طرح کی باتیں کریں تو انہیں یہ زیبا نہیں دیتا کیونکہ تمہارے امام نے تمہیں جو درس دیا ہے وہ درس یہ ہے کہ یا رسول اللہ پیش نظر وہ نوبہار سجدے کو دل ہے بے قرار روکیے سر کو روکیے ہاں یہی امتحان سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ غوث مسلک اعلی حضرت علماء اہل سنت جشن غوث الورا نعرہ تکبیر اور ذکر رسول کے لیے لگائے ہوئے لاؤڈ اسپیکروں سے جن کو پریشانی ہے ہم ان سے یہ کہنا چاہتے ہیں کہ لاؤڈ اسپیکر بند کروا سکتے ہو مگر کان کھول کر کے سنو یہ ذکر وہ ذکر ہے جس کی شان ہے ورفعنا لک ذکرک اور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں عرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ فرش پہ طرفہ دھوم دھام کان جدھر لگائیے تیری ہی داستان سبحان اللہ سبحان اللہ کان جدھر لگائیے تیری کان جدھر لگائیے تیری ہی داستان ہے برادران اسلام ہمارے بھائی کہتے ہیں حضرت ہمیں گستاخوں کے ساتھ اتحاد کرنا چاہیے کیونکہ یہ اختلاف کا وقت نہیں ہے حضرت ہمیں وہابیوں کے ساتھ مل جانا چاہیے یہ اختلاف کا وقت نہیں ہے میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ جو وہابی تمہارے نبی کو مر کے مٹی میں ملنے والا کہتے ہیں تم ان سے اتحاد کی بات کرتے ہو جو وہابی تمہارے نبی کو اپنے بڑے بھائی کی طرح کہتے ہیں تم کہتے ہو کہ حضرت کے ساتھ اتحاد کرنا ہے جو وہابی یہ کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مر کے مٹی میں مل چکے ہیں یا محمد یا علی جس کا نام ہو وہ کسی بھی چیز کے مالک و مختار نہیں ہے تم ان کے ساتھ اتحاد کی بات کرتے ہو برادران اسلام ہرگز ہمارا بدعقیدوں سے کوئی اتحاد نہ کل تھا نہ آج ہے نہ قیامت تک ہوگا کیونکہ ہمارے امام نے ہمیں جو راستہ دکھایا ہے وہ یہ دکھایا ہے کہ تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب وہابی دور ہو ہم رسول اللہ کے جنت رسول نعرہ تکبیر نعرہ رسالت مسلک اعلی حضرت آفت جانے نجدیت آفت جانے نجدیت خطیب عرس رضوی نعرہ تکبیر نعرہ رسالت میں آپ حضرات سے پوچھنا چاہتا ہوں کیا تمہارے اوپر فلسطین کے مجاہدین سے بڑی مجبوری ہے کیا تمہارے اوپر فلسطین کے مجاہدین اسلام سے کیا بڑی تمہارے سامنے پریشانیاں ہیں جن کے گھروں کی چھتوں کو ان کے سروں پر ڈھا دیا گیا پورے خاندان کو جنہوں نے زمین کے نیچے دفن کر دیا کیا میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں آپ یہ کہتے ہو کہ حضرت ہمیں وہابیوں کے ساتھ اتحاد کرنا چاہیے کیونکہ یہ ہمارا ساتھ دیں گے یہ خام خیالی کو ذہن سے نکال دو کیونکہ یہی
یہی وہ قوم ہے جس کے بارے میں اعلیٰ حضرت نے کہا تھا کہ دشمن احمد پہ شدت کیجئے، ملحدوں سے کیا مربت کیجئے، اور خیز میں جل جائیں بے دینوں کے دل، بس یا رسول اللہ کی کثرت کیجئے۔ یا رسول اللہ، بہت اچھا بھائی محسن صاحب، بہت بڑھیا، بہت عمدہ۔ یا غور، کیا کہنے ہیں بھائی، واہ بھائی۔ زندہ باد 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 زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، بہت اچھا۔ برادران اسلام، میں آپ حضرات سے پوچھنا چاہتا ہوں، ارے اسلام یہ وہ مذہب ہے جس نے تعداد میں کبھی اعتبار نہیں کیا؟ اگر تعداد میں اعتبار کیا ہوتا تو 313 مجاہدین اسلام کفار مکہ کے مقابلے میں نہیں نکلتے۔ اگر تعداد سے ہی کام چلتا تو حضرت خالد بن ولید 60 مجاہدین کو لے کر کے 60,000 کے لشکر جرار کے سامنے نہیں جاتے۔ مسلمانوں، اپنی اہمیت کو پہچانو، تم حضرت صدیق اکبر کی قوم ہو، تم حضرت فاروق اعظم کی قوم ہو، تم حضرت عثمان غنی کی قوم ہو، تم حضرت مولا علی کی قوم ہو، اور تمہاری شان کو شاعر مشرق نے اس انداز میں بیان کیا ہے کہ ٹل نہ سکتے تھے اگر جنگ میں اڑ جاتے تھے، پاؤں شیروں کے بھی میدان میں اکھڑ جاتے تھے، تجھ سے سرکش ہوا کوئی تو بگڑ جاتے تھے، دیکھ کیا چیز ہے ہم تو بگڑ جاتے ہیں۔ سبحان اللہ، واہ واہ واہ، بہت خوب بھائی۔ یہ ہماری شان ہے، یہ ہماری شان ہے، مگر ہمیں اپنی اہمیت کو پہچاننا چاہیے، پہچانا جانا چاہیے۔ ہماری قوم بزدلوں کے ساتھ رہ رہ کر کے بزدل ہوتی جا رہی ہے۔ برادران اسلام، شاعر مشرق نے تمہاری بہادری کو اس طریقے سے بیان کیا ہے، نہیں تیرا نشیمن قصر سلطانی کے گنبد پر، تو شاہین ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں میں، اور حمام و کبوتر کا بھوکا نہیں میں، کہ ہے زندگی باز کی زاہدانہ دارا و سکندر سے وہ مرد فقیر اولا ہو جس کی فقیری میں بوئے اسد اللہ اور طائر نعرہ رسالت۔ بریلی شریف میں پہلی مرتبہ بہار بھاگلپور کی مقدس زمین سے تعلق رکھنے والا دنیا سنیت کا عظیم لہجہ شاہکار ترنم، بادشاہ ترنم، مالک آواز بڑے بھائی جناب عظمت رضا بھاگلپوری تشریف لا چکے ہیں۔ انہی کے ساتھ ساتھ ہماری بریلی شریف کا ایک مقبول لہجہ، مشہور لہجہ جو آج پورے ملک میں جانے اور پہچاننے والا عظیم لہجہ، شاہکار ترنم، بادشاہ ترنم غلام غوث غزالی صاحب قبلہ، یہ بہار سے تشریف لائے ہیں۔ آپ کھڑے ہو کر کے ان کا استقبال کیجئے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، شہنشاہ ترنم حضرت عظمت رضا بھاگلپوری، حضرت غلام غوث غزالی، حضرت جان محمد برکاتی، حضرت زاہد رضا بریلوی، اراکین کمیٹی، ازہری کمیٹی، خواجہ کا ہندوستان، کنجا کا سنی مسلمان، ماشاءاللہ آگے آ جائیے۔ یہ دیکھیں اچھے لوگ ہیں جو موقع دیکھ کر کے آگے چلے آئے ہیں، ان کو معلوم ہے کہ ابھی جگہ کم پڑ جائے گی، آپ آگے تشریف لے آئیں۔ جتنے میرے بھائی باہر کھڑے ہیں میں ان سے ادباً گزارش کرتا ہوں، اب آپ کو کس چیز کا انتظار ہے، کس شخص کا انتظار ہے اور کس چیز کا انتظار ہے؟ جس کا انتظار آپ کو بے صبری سے تھا وہ منبر نور پہ تشریف لا چکے ہیں۔ ماشاءاللہ ہمارے آج کے اس پروگرام کے خصوصی شاعر ملک ہندوستان، بادشاہ ترنم، حضرت عظمت رضا بھاگلپوری کی آمد منبر نور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر ہو چکی ہے۔ وہیں پہ ہمارے بریلی شریف کا مقبول اور مشہور لہجہ بھائی غلام غوث غزالی صاحب قبلہ، ان کی بھی آمد ہو گئی ہے۔ اب چند لمحات کے لیے حضرت صدیق اکبر خطاب فرما رہے ہیں، اچھے انداز میں ان کا استقبال کریں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔
برادران اسلام، تو ہماری قوم کہتی ہے حضرت ہمیں وہابیوں کے ساتھ اتحاد کرنا چاہیے۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے لا یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنہ، اللہ فرماتا ہے کہ جنتی اور جہنمی برابر نہیں ہو سکتے۔ میرا رب فرماتا ہے قل هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون، یعنی عالم اور جاہل برابر نہیں ہو سکتے۔ اور میرے نبی نے آج سے 1400 سال پہلے فرمایا تھا کہ بنی اسرائیل 72 فرقوں میں بٹ گئے تھے، میری امت 73 فرقوں میں بٹ جائے گی، ان میں ایک ہی جنتی ہوگا، باقی سب جہنمی ہوں گے۔ برادران اسلام، اب آپ غور کریے گا کہ جنتی ہیں تو ہم ہیں، باقی سب جہنمی ہیں، اور جنتی ہو کر کے جہنمیوں سے اتحاد کی بات کرتے ہو۔ اللہ فرماتا ہے جنتی اور جہنمی برابر نہیں ہو سکتے۔ میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں، ارے جب جنتی اور جہنمی برابر نہیں ہو سکتے تو جنتی اور جہنمی متحد کیسے ہو سکتے؟ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے جو بائیکاٹ کیا ہے جن لوگوں کا، ہمارا ان سے کوئی رشتہ نہیں ہے، چاہے خاندان اعلیٰ حضرت کے وہ مولانا توقیر رضا صاحب ہوں۔ اگر وہ یہ کہیں کہ ہم دیوبند کے ساتھ اتحاد کریں گے، ہم جوتے کی نوک پر رکھتے ہیں مولانا توقیر رضا صاحب کی اس بات کو، اور امام اہل سنت کی وہ بات اپنے ذہن میں لاتے ہیں اور للکار کر کے کہتے ہیں کہ تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب، وہابی دور ہو، ہم رسول اللہ کے، جنت رسول اللہ کی، کیونکہ ہم اپنے باپ کی بات نہیں مصطفیٰ کی شریعت پاک کی بات مانتے ہیں۔ کیا کہنے ہیں بھائی، واہ واہ واہ۔ اگر میری بات صحیح ہے تو علماء اسلام ہاتھ کھڑے ہو کر کے میری بات کی تائید کریں۔ ہم مولانا توقیر رضا صاحب کو اپنا سیاسی لیڈر مانتے ہیں، اگر وہ ہمارے مذہب میں دخل اندازی کریں گے تو برادران اسلام ان کی وہ بات مانی جائے گی جو مسلک رضا سے ملتی ہوگی۔ اگر مسلک امام احمد رضا کی مخالفت میں توقیر رضا صاحب جیسے سینکڑوں آ جائیں، ہم کسی کی بات نہیں مانیں گے، اور یہ اعلان کریں گے کہ جو جان مانگو گے جان دیں گے، جو مال مانگو گے مال دیں گے، مگر یہ ہم سے نہ ہو سکے گا۔ نبی کا جاہو جلال، سبحان اللہ، بے شک حق ہے بھائی، نعرہ تکبیر۔ زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، اللہ۔ برادران اسلام، تو کبھی تعداد میں اعتبار مت کریے گا۔ مجاہدین فلسطین نے جب دشمنان اسلام کے سامنے میدان میں صف آرائی کی تھی تو ساری دنیا کا جو ہے کفر ایک پلیٹ فارم پہ جمع ہو کر کے یہ کہہ رہا تھا کہ ہم انہیں 10 سے 15 دنوں کے اندر مٹا دیں گے، مگر برادران اسلام نتیجہ آپ کے سامنے ہے، 1 سال سے زیادہ کا وقت گزر گیا ہے۔ میں نے عالم تصور میں مجاہدین فلسطین کے رہنماؤں سے سوال کیا، آخر تم مجھے یہ بتاؤ کہ تمہیں ڈر نہیں لگتا ہے؟ تمہارے سامنے دنیا کی سب سے طاقتور فوج ہے۔ تو برادران اسلام، مجاہدین فلسطین کے رہنماؤں نے عالم تصور میں جواب دیا، صدیق اکبر ڈرتا وہ ہے جو وہابیوں پہ بھروسہ کرتا ہے، ہم نے اپنے قریبی ملک سعودی عرب پر بھروسہ نہیں، اللہ کی ذات پہ بھروسہ کیا ہے۔ برادران اسلام، اور وہ مجاہدین فلسطین کا لیڈر برادران اسلام عالم تصور میں مجھے جواب دینے لگا، صدیق اکبر اگر ہم اپنی ذات کے لیے جاتے تو ہمیں ڈر لگتا، اگر ہم اپنے مکان کے لیے جاتے تو ہمیں ڈر لگتا، ہم ان صحابہ کرام کے غلام ہیں کہ جنہوں نے پیٹ سے پتھر باندھ کر کے دنیا کفر کو یہ پیغام دے دیا تھا جنگ بدر کے اندر، ارے نہ اسلام کل مغلوب ہوا تھا، نہ آج مغلوب ہوا ہے، نہ قیامت تک مغلوب ہوگا، اور ہمیشہ چمکتا ہوا جو مذہب رہے گا وہ مذہب اسلام رہے گا، اور جو اس کا ماننے والا ہے وہ ببانگے دوحل یہ اعلان کرتا رہے گا کہ ہے قول محمد قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا، بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت خوب حضرت، ماشاءاللہ، بہت اچھا۔ جانے ہماری قوم کا ذہن کس طرف چلا گیا ہے۔ یہ نوجوان بیچارے جاتے ہیں چندہ کرنے کے لیے۔ آج ہماری قوم کی باتوں پر افسوس ہوتا ہے کہ حضرت ہمیں یہ کرنا چاہیے، ہمیں وہ کرنا چاہیے۔ ارے ہم کہتے ہیں ہم محفل غوث اعظم کو بھی سجائیں گے، ہم ذکر غوث اعظم کو بھی کریں گے، باقی کام بھی کریں گے، اور جو یہ کہتا ہے کہ یہ غلط ہے وہ صحیح ہے، ہم اپنی جگہ صحیح کھڑے ہیں، وہ فیصلہ کرے کہ وہ کہاں کھڑا ہے۔ غوث اعظم سے محبت کا دعویٰ کرتا ہے اور 100 روپے جیب سے نکالتے ہوئے جان نکلتی ہے، وہ خود بتائے کہ وہ کہاں کھڑا ہے۔ یہ کمیٹی کے تمام ممبران حضرات لائق مبارکباد ہیں، میرے برادر عسکر چھوٹے بھائی قاری اختیار صاحب لائق مبارکباد ہیں، حافظ تاج رضا لائق مبارکباد ہیں،
مجھے بڑا فخر ہوتا ہے کہ یہ میرے چھوٹے بھائیوں نے اتنا عظیم الشان جلسہ قائم کیا اور یہ تمام میرے بڑے بھائیوں کی محنتیں اس میں شامل رہی۔ میں کنجا کے مسلمانوں، بڑے افسوس کی بات ہے، تمہیں تو ہونا یہ چاہیے کہ ان نوجوانوں کو اپنے سر کا تاج سمجھو، ان کی عزت کرو اور ان کی حوصلہ افزائی کرو، اور تم یہ کہتے ہو کہ یہ صاحب پیسے کھا جاتے ہیں، ہرگز یہ ذہن مت لائیے گا، کیونکہ مومن کے بارے میں بدگمانی تو ویسے بھی نہیں کرنا چاہیے، اور یہ اپنے باپ کے لیے نہیں، غوث پاک کے جلسے کے لیے آپ کے در کا در جو ہے آپ کا در کھٹکھٹاتے ہیں، آپ کی کندی بجاتے ہیں، تو یہ غوث اعظم کے جلسے کے لیے بجاتے ہیں۔ برادران اسلام، میں نے ان تمام سے عالم تصور میں سوال کیا، اے بھائیو، آخر تم مجھے یہ تو بتاؤ کہ تم کبھی اپنے گھر کی روٹی کے لیے مجھ سے 1 روپے مانگنے کے لیے نہیں آئے، آخر یہ بتاؤ آج یہ کون سی چیز ہے جو تمہیں یہاں تک لے آئی؟ تو انہوں نے عالم تصور میں جواب دیا، صدیق اکبر یہ وہی چیز ہے جو صحابہ کو بدر میں لے جاتی ہے، صدیق اکبر یہ وہی چیز ہے جو حضرت خالد بن ولید کو رومیوں کے مقابلے میں کھڑا ہونے پر مجبور کر دیتی ہے۔ میں نے کہا یہ کون سی چیز ہے؟ تو یہ تمام یک زباں ہو کر کے عالم تصور میں مجھے جواب دینے لگے، صدیق اکبر لوگ گالیاں دیتے رہیں، مگر ہمارا جو نیت ہے اور ہمارا جو مشن ہے وہ یہ ہے کہ محمد سے وفا، تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم کریں۔ عوام حضرات اجازت دیجیے گا، استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔ میں ناظرین اہل سنت محترم قاری زاہد رضا صاحب سے 1 منٹ کا وقت اور چاہوں گا۔ ماضی قریب میں کچھ میرے ساتھ ایسے واقعات ہوئے جو نہیں ہونا چاہیے تھے، جس کو لے کر کے کچھ مخالفین نے طرح طرح کے بیہودہ الزامات کی مجھ پر بوچھار کر دی تھی، تو آج اس عظیم الشان موقع سے میں اس کی وضاحت کرنا چاہتا ہوں۔ کسی مومن کی کوئی خامی اگر آپ کو لگتی ہے تو اس کی پیٹھ کے پیچھے نہیں، اس کے سامنے جا کر کے کہا کریں، اور میں آپ کو یہ یقین دلاتا ہوں الحمدللہ نہ میں کل کوئی ایسا کام کروں گا کہ جس سے میرے گاؤں کا سر نیچا ہو، نہ آج کیا ہے نہ قیامت تک کروں گا۔ اللہ رب العزت مجھے استقامت عطا فرمائے، اور جو لوگ یہ کہتے ہیں ان کو یہ چیلنج ہے، نہ تم ہمارے عقائد کو لے کر کے، نہ ہماری ذاتیات کو لے کر کے ہمارا سامنا کر سکتے ہو۔ یہ سورج پورب کی جگہ پچھم سے نکل سکتا ہے، یہ لوگ مر کے مٹی میں مل سکتے ہیں، مگر یہ سامنا کرنے کی جسارت نہیں کریں گے۔ برادران اسلام، اور میں یہ کہہ کر کے اپنی بات ختم کر رہا ہوں، نہ خنجر اٹھے گا نہ تلوار ان سے، یہ بازو میرے آزمائے ہوئے ہیں۔ اے رضا، ہر کام کا ایک وقت ہے، دل کو بھی آرام ہو ہی جائے گا۔ السلام علیکم۔